ہم تو دعا یہی کرتے ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے, وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے گھر اڑا دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, راکھ میں بدل دیے گئے, اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا, تمہارا گھر کیسے چلا گیا. لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا, پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا. ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن میرے عزیزو, پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے. اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو, شاعر نے سچ کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافر و روش کارواں بدل ڈالو. آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے, کب تم بدلو گے. لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی, ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین غالب آئے گا. تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو, کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا, تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر پاتا. ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں, ان کو یہ میں کہتا ہوں, ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں, ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے, ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان گرامی وقار, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا, وہ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی, لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا, حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, بچے مر گئے, چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا, کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب تو بگڑ گیا, مال بھی گیا, دکان بھی گئی, تجارت بھی گیا, گھر بھی گئے, اولاد بھی, رشتہ دار بھی, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا. میرے عزیزو یاد رکھو, میرے آقا کا فرمان حق ہے, کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا, بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا, ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا. اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج, ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں. مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں, لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو, اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا. ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون
रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा कि आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती है कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों, जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाए, सुबह की अजान तक यहाँ गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहाँ पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहाँ जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वक़ार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल, इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है।